عائشہ کی گیلے جسم پر ارسلان کی انگلیاں آگ برسا رہی تھیں جب اس نے اسے بستر پر دھکیل کر اس کی ٹانگیں پھیلا دیں۔ بارش کی بو اب بھی کمرے میں گھل رہی تھی اور دونوں کے گیلے جسم ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے۔ ارسلان نے عائشہ کی گردن پر گرم سانس چھوڑی اور آہستہ آہستہ اس کی جلد کو چومنے لگا۔ عائشہ کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کا جسم ہر چھونے پر لرز اٹھ رہا تھا۔ ارسلان کی ہاتھ اس کی کمر سے نیچے کی طرف سرکنے لگے اور عائشہ نے اپنے ناخن اس کی پیٹھ میں گاڑ دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی گرمی میں گم تھے۔ ارسلان نے عائشہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور گہرا بوسہ دیا۔ عائشہ کی سانس تیز ہو گئی جب ارسلان نے اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنی جگہ بنائی۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے مل گئے اور کمرے میں صرف ان کی کراہیں اور جلد کی ٹکراؤ کی آواز گونج رہی تھی۔ ارسلان نے رفتار بڑھا دی اور عائشہ نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ عائشہ کی آواز نکل گئی جب لذت کی لہریں اس کے جسم میں دوڑیں۔ ارسلان نے اسے اور تیز کیا اور دونوں ایک ساتھ چوٹی پر پہنچنے لگے۔ بارش باہر تیز ہو رہی تھی مگر اندر کا طوفان اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ عائشہ نے ارسلان کا نام لے کر چیخا اور اس کا جسم لرز اٹھا۔ ارسلان نے آخری جھٹکے دے کر عائشہ کے اندر ہی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ دونوں سانس چڑھائے ایک دوسرے سے لپٹے پڑے رہے۔ ارسلان نے عائشہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی کہ یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عائشہ نے شرارت سے مسکرا کر اس کی ہونٹ کاٹ لی اور کہا کہ وہ اسے صبح تک نہیں چھوڑنے والی۔ دونوں کی آنکھوں میں اب بھی حس کی آگ جل رہی تھی۔ ارسلان نے پھر سے عائشہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی جلد پر بوسے برسانے لگا۔ عائشہ کی انگلیاں ارسلان کے بالوں میں گھس گئیں اور وہ اسے اور قریب لانے لگی۔ رات گہری ہو رہی تھی مگر ان کی گرمی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ارسلان نے عائشہ کو الٹا کیا اور اس کی پیٹھ پر بوسے دینے لگا۔ عائشہ نے کراہتے ہوئے اس کا نام لیا اور اپنا جسم اس کی طرف اٹھا دیا۔ دونوں پھر سے ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ لذت کی لہریں بار بار ان کے جسموں میں دوڑ رہی تھیں۔ ارسلان کی رفتار تیز اور پرجوش تھی۔ عائشہ کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پورا رات بھر چاہتے رہے۔ بارش تھم چکی تھی مگر ان کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ ارسلان نے عائشہ کو گلے لگا لیا اور دونوں تھک کر ایک دوسرے سے چمٹے سو گئے مگر عائشہ جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی یہ آگ پھر بھڑک اٹھے گی۔ ارسلان نے عائشہ کو الٹا کر کے اس کی کمر مضبوطی سے پکڑی اور ایک زوردار جھٹکے سے اپنا سخت حصہ اس کی گرم اور گیلے اندرونی حصے میں گھسا دیا۔ جب عائشہ نے بلند آواز میں کراہتے ہوئے اس کا نام لیا اور اپنی انگلیاں بستر کی چادر میں گاڑ دیں، ارسلان کی رفتار بہت تیز اور پرجوش تھی۔ اس کی ہر چوٹ عائشہ کے جسم کو لرزا رہی تھی اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی کہ اور تیز کرو، مت روکو، مجھے اور چاہیے۔ عائشہ کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا مگر لذت کی لہریں اسے بار بار چوٹی کی طرف لے جا رہی تھیں۔ ارسلان نے ایک ہاتھ سے اس کے بال کھینچے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی چھاتی کو مسلنے لگا۔ اس کی انگلیاں عائشہ کی سخت نوکوں کو نچوڑ رہی تھیں جس سے عائشہ کی آواز اور بھی بلند ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی گرمی میں مکمل طور پر گم تھے۔ کمرے میں صرف جلد کی ٹکراؤ کی آواز ان کی کراہیں اور سانسوں کی تیز آواز گونج رہی تھی۔ ارسلان نے عائشہ کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور گہرائی میں اور زیادہ زور سے داخل ہونے لگا۔ عائشہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں مگر وہ درد اور لذت کے اس ملغوبے کو بہت پسند کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ارسلان کو دیکھا اور شرارت سے کہا کہ اور سخت کرو، مجھے توڑ دو آج رات۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کی بات مانی اور اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ اس کے جھٹکے اتنے طاقتور تھے کہ بستر بھی ہل رہا تھا۔ عائشہ کی آوازیں اب چیخوں میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ بار بار ارسلان کا نام لے کر چیخ رہی تھی اور اس کا جسم بار بار لرز رہا تھا۔ ارسلان نے اسے پھر سے پلٹا دیا۔ اب عائشہ اس کے اوپر تھی، وہ اس کی کمر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی۔ ارسلان نے اس کی کمر پکڑ کر اسے اور تیز کرنے میں مدد کی۔ عائشہ کی چھاتی اوپر نیچے اچھل رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں خالص ہوش تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھور رہے تھے جبکہ عائشہ کی حرکت تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ ارسلان نے اٹھ کر عائشہ کی چھاتی کو منہ میں لے لیا اور اسے چوسنے لگا جس سے عائشہ کی رفتار اور بڑھ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی چوٹی پر پہنچے۔ عائشہ نے زور سے چیخ کر
ارسلان کو گلے لگا لیا اور اس کا جسم شدید طور پر کنٹرول سے باہر ہو کر لرز اٹھا۔ ارسلان نے بھی عائشہ کے اندر ہی اپنا گرم مائع چھوڑ دیا اور دونوں تھک کر ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے گر پڑے، مگر یہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ارسلان نے چند منٹ بعد پھر سے عائشہ کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں عائشہ کی حساس جگہ پر پھر سے حرکت کرنے لگیں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا کہ تم واقعی مجھے صبح تک نہیں چھوڑنے والے۔ ارسلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ آج کی رات تم میری ہو اور میں تمہیں بار بار لے لوں گا۔ دونوں پھر سے ایک دوسرے میں گم ہو گئے اور رات کے باقی گھنٹے ان کی گرمی اور ہوش سے بھرے رہے۔ عائشہ کی آوازیں کمرے میں گونجتی رہیں اور ارسلان کی طاقت ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ وہ دونوں بار بار ایک دوسرے کو چاہتے رہے جب تک کہ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل نہ ہو گئی۔ تب بھی عائشہ ارسلان کی بانوں میں لپٹی ہوئی تھی اور دونوں کی آنکھوں میں اب بھی وہی آگ جل رہی تھی۔